سیکھو. تو کسی نے پوچھا مجنون تیری یہ معمول کی بات ہے، جب تو لیلا کے دروازے سے گزرتا ہے تو آسمان کی طرف سلوٹ کرتا ہے. کہتا ہے میں اس تارے کو سلامیاں پیش کرتا ہوں جو میرے یار کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے. مجنون اس تارے کو سلام کرے جو لیلا کی چوکھٹ کے اوپر ہے، اور تو یار کے دروازے پہ کھڑا ہو کے یہ سمجھے میں خالی آیا. یار اسے میں جملہ دینا چاہتا ہوں، کھڑا ہوتا بھی وہی ہے جس کو یار پسند کرتا ہے. یار کے دروازے پہ جاتا ہے تو یہ بھی یار کو قبول ہے تو تو دروازے پہ گیا، مگر نہ تجھے یار دروازے پہ آنے ہی نہ دے. اس کا بلانا بھی کرم ہے، اس کا دینا بھی کرم ہے، اس کا کھڑا کرنا بھی کرم ہے، اس کا واپس بھیجنا بھی کرم ہے. یہ عشق. اللہ اکبر. بس پھر توجہ، عشق جو ہے یہاں پہ یہ تول ناپ انتظار نام کی چیز عشق کے مطلب میں نہیں ہے. اعلان ہوا آج لیلا نے تقسیم کرنا ہے سب کے، کوئی لنگر وغیرہ. مجنوں کو کسی نے بتایا کہ لیلا جو ہے نا وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں لائن بنا کے، اور لیلا جو ہے نا ان کو لنگر دے رہی ہے، خیرات تقسیم کر رہی ہے. اب مجنوں نے بھی کشکول اٹھایا. کیا کیا؟ عجب مذہب ہے عشق کا. کشکول اٹھا کے لائن پہ آ گیا. اب لیلا صاحب کو دے رہی ہے. جب اس کی باری آئی نا، لیلا نے جیسے اس کو دیکھا نا مجنوں کو، لیلا نے دروازہ بند کر دیا. لیلا نے دروازہ اب لیلا نے دروازہ بند کیا، مجنوں نے دھریس ڈالنی شروع کر دی. لوگوں نے کہا تیری توہین ہوئی ہے، تیری بےزتی ہوئی ہے کہ تجھے دیکھ اس نے دروازہ بند کر دیا. اب عشق والا بولے گا. مجنوں نے کہا تمہیں عشق کی رمز سمجھ نہیں آئی. لیلا نے زمانے اور میرے تعلق میں فرق بتایا ہے. لیلا نے بتایا زمانے والے اور ہیں، تو اور ہے. اگر وہ مجھے بھی دیتی تو میں زمانے والوں میں شامل ہو گیا. لیلا نے سب کو دیا، مجھے نہیں دیا. اس میں زمانے والوں اور مجھ میں لیلا نے فرق بتایا کہ زمانے سے تعلق اور ہے، تجھ سے تعلق اور ہے. یہ عشق کی ادائیں جن کو ملتی ہیں وہی میرے علی بنتے ہیں، وہی حیدر شاہ بنتے ہیں. مجنوں نے کہا کہ اگر لیلا مجھے بھی دے دیتی ہے تو پھر میں سب جیسا تھا. کیا تھا؟ سب جیسا تھا. لیلا نے بتایا وہ اور ہیں، میں اور ہوں. تو یہ ادا ہے لیلا کی میرے ساتھ. اور میں نے کہا وہ عشق مجازی میں اپنے محبوب کی ہر بات کو ادا سمجھے. تو پیر سیال سے عشق کا اور پھر کہے میں گیا مجھے ملے ہی نہیں، میں گیا مجھے دیکھا ہی نہیں، میں گیا مجھے یہ نہیں ہوا، میں گیا مجھے یہ نہیں ملا، میں گیا مجھے یہ نہیں دیا گیا. اور میں نے کہا مجنوں سے سیکھ عشق کہ جب یار کے دروازے پہ آ جاتا ہے پھر طلب نہیں ہوتی، پھر یار کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر یار کی ادا اور رضا دیکھی جاتی ہے. جس بات میں یار راضی ہو، جس بات میں یار خوش ہو، پھر اسی بات کو، اسی ادا کو اس کا حکم سمجھ کے تو مان تو صحیح، پھر کرم نوازی بھی ہو جاتی ہے. اب پیر پٹھان کا رستہ ہے، ادھر وہ ہندو کی دکان ہے. جب سائیں گزرتے ہیں نا تو وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بھلوں کو بھلی لاج. دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، سائیں مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے. اس نے کبھی رو کے یہ نہیں کہا سائیں بڑی دیر ہو گئی کرم کر دو، نہیں کہا. اسے پتا تھا. ملا جامی نے آپ کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ملا جامی کہتے ہیں کاش آقا آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا. ہائے ہائے، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا. کبھی آپ کی زبان پہ، کبھی آپ اس کو بلاتے اور کہتے جامی، کبھی آپ کی زبان پہ میرا نام آ جاتا. تو یہ جو یار ہوتے ہیں، یہ جو عاشق ہوتے ہیں، یہ جو طلب کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو طالب ہوتے ہیں مطلوب کے،
یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ گھڑیاں نہیں دیکھتے. یہ گھڑیاں، یہ گھڑی ہو یا دوسری گھڑی ہو، پھر یہ یار کی ادا کو، یار کی نظر کرم کے طالب ہوتے. جب پڑ جائے، جب کرم ہو جائے تو وہ بلوں کو بلیدہ ڈیوٹی دے رہا ہے. حضور گزرے، دکان بند ہے، ہندو نظر نہیں آیا، کرم کی گھڑی آئی. وہ جو کئی لوگوں کی طرح 2-4 دن آتا واپس چلا جاتا، پھر یہ گھڑی اس کے مقدر میں وہ کھڑا رہا، راہ تکتا رہا، دامن پھیلا کے کھڑا رہا کہ کبھی تو رحمت کا قطرہ میرے دامن میں بھی آ جائے گا. اور پھر سائیوں نے قبول کیا. اور یہ چشتی ہے نا، یہ بڑا چیک کر کے دیتے ہیں. یہ جو چشتی پیر ہے نا، چشتی، یہ چشتی جو ہے نا وہ دوسرے دن خلاف نہیں، چشتی بڑے ناز اور نخرے والے. توجہ ہے میری طرف؟ حضرت بابا فرید، حضرت بابا فرید، آپ نے ارادہ کیا میں بیعت کروں. جا کے چلے گئے غوث باولک زکریا ملتانی کی بارگاہ میں. سائیں میں بیعت ہونے آیا. کیا چشتیوں ناز کیا کرو اپنے اوپر. بیعت ہونے آیا. سائیں نے فرمایا پہلے میرے سوال کا جواب دے. بابا صاحب کو کہا، حضرت غوث باولک زکریا ملتانی نے بابا صاحب کو کہا میرے سوال کا جواب دے. سائیں کیا سوال ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ غوث کون ہوتا ہے؟ سائیں غوث اب جاگ رہا ہے نا جو بندہ، وہ بولے گا ضرور. آپ نے زبان سے جواب نہیں دیا بابا صاحب نے، آپ نے انگلی کی. جو انگلی اٹھتی گئی نا، غوث باولا کی کرسی بھی اٹھتی گئی. آئے جو بولا اللہ مدینے لے کے جا سکتا. چشتیوں تمہارا سلسلہ بھی اور ہے، ابھی بیعت ہی نہیں ہوئے بابا صاحب. تو غوث باولک زکریا نے فرمایا غوث کون ہوتا ہے؟ تو حضرت بابا صاحب نے اس طرح انگلی اٹھائی اور فرمایا سائیں غوث وہ ہوتا ہے اور جس کی انگل سے کرسیاں بھی اٹھ جاتی ہیں. حضرت غوث باولک صاحب فرماتا سائیں پہلے ہی آپ بھرے ہوئے ہیں. آپ تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، جائیں آپ تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں. واپس آئے. ماں جی نے کہا بیعت ہو. تو آیا حضرت خواجہ مختار کاکی کی بارگاہ میں. سائیں بیعت ہونا ہے. فرمایا اچھا کر لیتا ہوں بیعت. کچھ دیر بعد آپ نے خادم کو کہا میں نے وضو کرنا ہے. ساتھ بابا صاحب بھی گئے. آپ نے رفع حاجت کی، اپنا استاوا لوٹا وہیں رکھ، واپس آئے. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا. چشتیوں کے پیر کا ذکر ہو رہا ہے. میرے پیر حمید چشتی ہیں اور چشتیوں کا مہاراجہ جو ہے وہ بابا فرید ہے. تو باہر آئے. فرمایا فرید دوڑ. جی سائیں. فرمایا میرا لوٹا اٹھا کے لے آؤ. کیا لوٹا اٹھا کے لیا. تو بابا صاحب گئے، لوٹے کو ہاتھ لگایا، لوٹا ہلا نہیں. پہلے قطبیت کا زور لگایا، ہلا نہیں. کلندریت کا زور لگایا، ہلا نہیں. ولایت کا زور لگا، سارے زور لگائے، لوٹا نہیں ہلا. غوثیت کا زور لگایا، لوٹا نہیں ہلا. باہر سے خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا وہ اور تھے جن کی کرسیاں اٹھائی ہیں، یہ چشتیوں کا لوٹا ہے، اس کا زور لگے گا. سائیں فرمایا یہ چشتیوں کا لوٹا ہے، اس پہ زور لگے گا. پتہ چلا جو چشتیوں کا فائدہ اس پہ زور لگتا ہے. اس پہ کیا ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ زور لگتا ہے. یہاں پہ یہ مہینے اور سال نہیں گنے جاتے. یہاں پہ تو جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بلوں کو بلی لاج. وظیفہ جاری ہے، وظیفہ جاری ہے. حضور آئے، غیب ہے، کوئی نہیں. دوسرا دن، تیسرا دن، خلیفہ باران کو برا مولوی باران پتہ کری دا. اتھا ایک بندہ کھلوتا ہوندا سرائکی کے اندر فرماتے اس کا پتہ کرو کام. خلیفہ باران صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی کے اندر پتہ کیا، دوڑتے گئے. آپ حجرے میں سائیں وہ کراڑ ہے، مرنے کے قریب ہے، برادری کٹھی ہے، سائیں مرنے والا ہے. خواجہ فخر جہاں نے کہا تھا تب سواری تیار کرو، وہ لاجپالی، وہی لاجپالی. پھر پیر پٹھان فیض ہو خواجہ فخر جہاں کا، پھر ادا نہ ہو فخر جہاں
سائیں کدھر جانا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ فرمایا وہ جو بھلوں کو بھلی لاج کہا کرتا تھا نا، نہیں میں نے جملہ دینے، اگر آپ بولیں گے میں جملہ دوں گا آپ کو. یہ نسبہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کیا ملتا ہے؟ فرمایا وہ محمد کے نوکر کے رستے پہ کھڑا رہا، وہ میرے رستے پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ میرے رستے پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ ہندوؤں کے میرے رستے پہ کھڑا ہوتا تھا. اگر اس کو کلمہ نہ پڑھاؤں مجھے محمد کا نوکر کون کہے گا؟ توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے کہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں. فرمایا وہ نوکری دیتا تھا، وہ جو کہتا نا بھلوں کو بھلی لاج، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا سائیں آج رستہ مال کے کھڑا ہونا میرا کام ہے، پھر بازو پکڑ کے ساتھ لے جانا آپ کا کام ہے. میرا کام ہے رستے میں کھڑے ہونا، میرا کام ہے نوکری دینا قبول کرنا، سائیں آپ کا کام ہے. میں رستے پہ کھڑا ہو کے یہی تو عرض کر رہا ہوں سائیں آج نوکری میں دے رہا ہوں، کل بازو آپ نے پکڑنا ہے. فرمایا چلو آ گئے کراڑ، ساری برادری اکٹھی جاتی ہے، وقت قریب ہے اس کا. تو سائیں نے کہا سارے ہٹ جاؤ، قریب ہے. کیسے؟ سائیں کرم بھلوں کو بھلی لاج. سائیں نے فرمایا میری مانو گے؟ سائیں آپ ہی کی تو ماننی ہے، اب تک آپ ہی کی ماننی ہے. فرمایا کلمہ پڑھ لے میرے نبی کا، جنت جانے پیر پٹھان جانے. سائیں آپ ہی کی تو راہ تک رہا تھا. آ میڈا ڈھولا کرم بیٹھی داری، میں مقدی مقامات جتیوں میں ہاری. آ میڈا ڈھولا کرم بیٹھی داری. سائیں میں تو آپ کی انتظار میں تھا، مجھے پتا تھا لجپال ہے قریبی فرمائیں گے، میری اس نوکری کو قبول کرے گے. سائیں نے فرمایا کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا. اب سائیں نے ان کو کراڑ برادری کو، ہندو برادری کو کہا اب یہ ہو گیا مسلمان، یہ ہو گیا پنجتن پاک کا غلام، یہ ہو گیا پیر پٹھان کا مرید، یہ ہو گیا چشتی نظامی توسوی. اب اس کو جلانا نہیں، اس کو دفن کریں گے، جنازہ پڑھیں گے. تو کراڑوں نے کہا سائیں نا جی نا، یہ ہندو ہے. آپ نے فرمایا مسلمان ہے. انہوں نے کہا سائیں پوری زندگی کما کے کھلایا ہے، اب آپ کے حوالے کر دیں گے، برادری والے کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو برادری کو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہیں سائیں اب جملہ دوں. جب کراڑ ضلع میں آئے، ادھر علی کا نوکر بھی جلال میں آ گیا، علی کا نوکر جلال میں آیا، میرا پیر پٹھان جلال میں آیا. فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے جلا لو، اگر جل جائے تمہارا بچ جائے ہمارا. توجہ ہے؟ جس کی توجہ ایک ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں. جلال میں آیا علی کا نوکر، فرمایا جلاؤ پھر، جل جائے تمہارا بچ جائے ہمارا. ہندو بھی ضد میں آئے، لکڑیوں کا ٹال آ گئے، پیٹرول، اور جناب سارا علاقہ اکٹھا دیکھتے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ جلال میں کیا کام ہے؟ میں نے کہا نا شیر کا کام تھا چیرنا پھاڑنا، پر اگر کوئی سائیوں والا آ جائے، توجہ ہے پیچھے، میں نے کہا تھا نا کہ جب نسبت ہو جائے سائیوں کے ساتھ پھر شیر چیرتے نہیں، سر جھکاتے ہیں. جب نسبت لجپالوں سے ہو پھر آگ جلاتی نہیں، گلو گلزار ہو جاتی ہے. نسبت ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو تو صحیح، تعلق بنا تو صحیح. میجر صاحب اب صبح سے لے کے اثر تک ہندو جلا، جب راکھ ہٹتی ہے دھوئیں چھٹتے ہیں تو نیچے سے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. جلا جلا کے تھک گئے، لکڑیاں ختم، سب نے کہا بس کرو، اللہ کے یار سے مقابلہ نہ کرو. رب کو یار کا حیا ہے بڑا،
اب یار کی عزت کی بات آ جائے، یہ چل جائے، ہو ہی نہیں سکتا، لے جاؤ پیر پٹھان کے حوالے کر دو۔ عصر کا وقت ہے، میرے پیر پٹھان اپنے حجرہ میں بیٹھے اور ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ، لاش آ گئی میرے سائیں کے قدموں میں۔ سائیں یہ آپ کے والے مسکرائے، جاگتے ہو جاگتے؟ اب میں پیر پٹھان سے پیر سیال کے قدموں میں آنے لگا ہوں، اپنے سائیں کے قدموں میں آنے لگا ہوں، اپنے سائیں جلال میں آئے، فرمایا یہ نبی کا نوکر بن گیا ہے، جو محمد کا کلمہ پڑھ لے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلاتی ہے، دنیا کی آگ کیا جلائے گی؟ اور یہی لجپالی میرے پیر سیال کو عطا ہوگا۔ اور پھر دیکھو میرے پیر نے کس طرح لجپالی فرمائی۔ قبلہ اعظم کا مرید ہوا، پیر پٹھان کے رستے پہ ہندو کھڑا ہوتا ہے، اور میں تجھے بے مثال لجپالی بتاؤں اپنے شیخ کامل کی۔ یہ الفاظ بھیرو کانفرنس کے اندر میرے شیخ حمید الدین غریب نواز نے مجمع عام میں ارشاد فرمائے تھے۔ اور دیکھ پیر سیال کی لجپالی اور بے مثال لجپالی، وہاں ہندو کھڑا ہے اور میرے سائیوں کی لجپالی دیکھ۔ میرے سائیوں میں بات ہے پو ماہ کی سردی ہے۔ کون سی سردی؟ سردیاں ہیں، ہلکی ہلکی برسات جس طرح ہوتی ہے رم جھم میں، ہلکی ہلکی بارش جاری اور ہے بھی سردی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں، میرا آقا میرا مولا پیر حمید فرماتے تھے کہ اس سردی کے موسم میں اس بارش کے اندر شیخ الاسلام مسجد سے باہر آئے۔ اب تیرے سینے میں اگر پیر سیال کا پیار ہے اور تو نے ہاتھ پیر سیال کو لے، پھر سن پیر سیال کی لجپالی۔ فرماتے ہیں سردی ہے، جھڑی لگی ہوئی ہے، بارش کے قطرے گر رہے ہیں، حضور شیخ الاسلام مسجد سے باہر آئے، باہر پڑنے کے نیچے ایک کتے کا گلورا پڑا ہے۔ کیا کتے کا گلورا پڑا، کانپ رہا ہے۔ اب تڑپ اٹھے گا میرے پیر سیال کا غلام۔ میرے سائیں فرماتے ہیں میرے شیخ الاسلام کی نگاہ اس گلورے پہ پڑی، سردی ہے، بارش ہے، گلورا پڑا ہے، سردی سے کانپ رہا ہے۔ ایک نیا کمبل میرے سائیں کے سینے کے کندھوں پہ تھا، سائیوں نے اتار کے وہ کمبل اس کتے کے گلورے پہ ڈال دیا۔ غلاموں نے عرض کی سائیں یہ کتا گلورا ہے، کوئی پرانا کپڑا ڈال دیتے۔ سن، میرے سائیں نے فرمایا کہ یہ کتا چاہے نجس ناپاک ہے پر آ تو میرے دروازے پہ گیا ہے۔ فرمایا وہ کتا ہے، کوئی شک نہیں، پر دیکھو تو صحیح کس کے دروازے پہ آیا پڑا ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں نیا کمبل استعمال کروں اور میرے دروازے پہ ایک جانور سردی سے مر رہا ہو۔ اور یہ بات ارشاد فرما کے پتہ میرے سائیوں نے کیا جملہ دیا تھا؟ میرے سائیوں نے فرمایا زمانے کو میرے شیخ الاسلام یہ بتا رہے تھے کوئی نجس ہو جیسا بھی ہو آنا اس کا کام ہے، پردہ ڈالنا ہمارا کام ہے۔ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ کوئی آ تو جائے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، جس حالت میں ہو ہم حالت نہیں دیکھتے، ہم اس کی حالت نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے دروازے پہ گیا، ہمارے دروازے پہ گیا۔ فرمایا مجھے گوارا نہیں، وہ کتا ہے پر آیا تو میرے دروازے پہ۔ اور میں نے کہا ان کی لجپالی کی حد ہو گئی کہ نجس کتا اگر ان کے دروازے پہ جائے وہ اس پہ شفقت کرتے ہیں، جب ہم نوکر جاتے ہیں ہم پہ کرم نہیں کرتے ہو، ہم پہ توجہ نہیں، ہم پہ کرم نہ کرتے، توجہ آئے۔ اور پھر جب پیر سیال کی مسند پہ میرے پیر حمید جیسا بادشاہ آ جائے، کون حمید سرکار، بس آخری جملہ اور میری حاضری مکمل۔ ہمارا ہاتھ کس پیر کے ہاتھ میں تھا؟ کیسا کامل پیر؟ اولیاء کی جو نشانی ہے ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیرت والا ہوتا ہے۔ بولے نہیں آپ، کون ہوتا ہے؟ دوسری اس کی نشانی تو بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ انر ہوتا ہے۔ مجھے اپنے پیر کی سنگت میں صحبت میں جو میں نے اپنے پیر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے میں نے اپنے پیر کو بڑے قریب سے آپ کی بارگاہ میں حاضری رہی، آپ کو بڑے غور سے آپ کی ہر ادا کو دیکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم خیرت میں بھی حمید جیسا کوئی نہ ہوگا، بے باکی میں بھی میرے پیر جیسا کوئی نہ ہوگا۔ اور میں جملہ دوں اگر آپ جاگتے ہیں تو میں نے اپنے پیر کی ادا دیکھی ہے، میرے پیر نے عیبی کو بھی سینے سے لگایا، گنہگاروں کو بھی سینے سے لگایا ہے، پر کسی بد عقیدے کو میرے پیر نے کبھی قبول نہیں کیا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، عیبی آیا بدکار آیا، سرکار نے کرم کیا ہے، پردہ اخفاء میں اس پہ کرم کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بات عقیدہ آیا نا، ملنا تو دور کی بات ہے، نگاہ بھی نہیں اٹھائی، نگاہ بھی نہیں اٹھائی۔ اور کون پیر حمید؟ کون میرا پیر حمید؟ توجہ ہے توجہ؟ شیخ کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کی ہر بات کو جانتا ہے، اور اس پاک کا موقع ہے۔ اعلیٰ غریب نواز کورس ہے۔ مجھے ویسے پیر سیال کی کرامت بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ پیر سیال کا ہر مرید اس کی کرامتوں کی کتاب ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں، عام سے عام بندے کو لے جائیں، دور بٹھا دیں اور پوچھیں سنا پیر حمید کا تجھ پہ کیا کرم ہے، وہ پڑھتا جائے گا، آپ سنتے جائیں گے۔ ایک کرامت نہیں، دو کرامت نہیں، وہ ہر بات پہ اپنے پیر کی کرامت آپ کو بتائے گا۔ میں کہتا ہوں کسی پیر کی کرامت پہ 10 کتابیں 20 کتابیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم پیر سیال کا ہر مرید پیر سیال کی کرامتوں کی کتاب ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا نام بھی ان کے ذاکرین میں، ان کے نام لے ہوں، میرا نام بھی آ جائے۔ اعلیٰ غریب نواز کورس ہے۔ میرے دل میں ارادہ یہ ہے، ہماری وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ سائڈ پہ ہوتی ہے، اس طرف یہ جو قوال ہوتا ہے، قوالوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سائیں کا 13 مبارک سامنے ہوتا ہے، سامنے روضہ شریف، کباڑ سامنے دروازے، ادھر ختم شریف والے ہوتے ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ علاوہ سے بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اب میرے دل میں یہ خیال ہو کہ میں یہاں سائڈ پہ بیٹھا ہوں، سائیں پتہ نہیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے، اگر سائیں مجھے سامنے بٹھا دیں، سامنے بٹھا دیں، کیوں؟ میرے ذہن میں یہ کہ جب آپ ختم شریف کے بعد آنکھ کھولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نگاہ کا کوئی حصہ مجھ پہ بھی پڑ جائے، اپنے شیخ کی توجہات میں بھی آ جاؤں۔ بڑا لوٹ کروایا نا پیر نے، پیر ہوتا بھی وہی ہے جو پیر مانگے عطا کرے۔ اب میرے دل میں خیال آپ کی بارگاہ میں عرض نہ کر سکوں، 3 دن کا اور سفر کا، سردیاں، پہلی محفل شریف ہوئی، دل کیا عرض کروں، پھر میں نے کہا نہیں سائیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوسرے دن پھر محفل، دل کی عرض کروں، سائیں مجھے سامنے بٹھائے، نہ کر سکا۔ تیسرے دن 10 بجے محفل ہونی تھی، مجھے بڑا یاد ہے، سید بلال شاہ صاحب اجمیر شریف والے آئے ہوئے ہیں، عبدالحق شاہ صاحب کے بیٹے معین الحق شاہ صاحب گولڈن شریف والے آئے ہوئے ہیں، قاضی منظور صاحب گولڈ جناب سرگودے والے بیٹھے ہیں، مفتی رمضان سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی مظہر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی کئی احباب جو اس وقت تھے آپ کی محفل میں نے دیکھے۔ اب 9:45 کا ٹائم ہوا، میں بتانا چاہتا ہوں پیر حمید کی نگاہ کرم ہے، توجہ ہے، توجہ۔ 9:45 بج گئے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، 10 بجے محفل شریف کا آغاز ہونا، 15 منٹ پہلے سائیں نے فرمایا برخاست کرو محفل، سب مجلس خانے میں چلے جاؤ، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھو، میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں جو میرے سائیں کا غلام بیٹھا ہے اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا، جہاں اٹھا میرے پیر نے میرا بازو پکڑا، فرمایا شریف جی سائیں، فرمایا شاہ جی کو مجلس خانے لے جاؤ، جہاں پہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے اس کے آگے اس جگہ بٹھانا جہاں یہ مجھے دیکھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ آپ کی تربیت
یہ آپ کے مزاج کو درست کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ان کا مزاج کو مت دیکھا کرو, اپنے اندر جاتی مارا, اپنے اندر دیکھا کرو, اپنے اندر دیکھا کرو. تو ہمیں نہ آ جائے ایسا کامل پیر ہمیں عطا ہوگا جس کی پوری زندگی نبی کی ناموس پہ بات آئی تو پیر گھر نہیں بیٹھا. کوئی بیٹھا, میں ساتھ تھا سرگودے کی سینٹرل جیل کے باہر. میرے سائیں گاڑی سے نیچے اترے اور فرمائے شاہ جی گواہ ہو جاؤ, قیامت والے دن اپنے نانا کو گواہی دینا سائیں کہ جب آپ کی عزت کی بات ہوئی تھی حمید الدین گھر نہیں بیٹھا تھا, نوکری دینے کے لیے باہر آ. قرآن پہ حملہ ہوا, کنز الایمان کی بات کی جائے تب بھی میرا پیر حمید میدان جنگ میں تھا. صدیق کی صداقت پہ کسی نے حملہ کیا پھر بھی میرا پیر حمید میدان جنگ میں آیا. اہل بیت کی عزت کی بات آئی تب بھی میرا پیر حمید میدان جنگ میں آیا. میں کہتا ہوں ہمیں ایسا رب نے پیر دیا جو مسند پہ بیٹھا پیر تھا, اب میدان عمل میں مجاہد عظیم تھا. ایسا کامل پیر. دعا کیا کرو اللہ پاک ہمیں ان نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ان سچوں کے ساتھ ہمیشہ ان سچوں کی نوکری میں, ان سچوں کی غلامی میں, ان سچوں کی نسبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر یہ خوبصورت محفل قاضی سید رسول سیالوی, ضیائی, چشتی, قمری, غریب نواز کی نسبت پیر سیال سے ہے. ان کے اس سالانہ عرس کے موقع پر جو محفل سجی ہے, میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال کے جوڑوں کا صدقہ, میرے پیر سیال غریب نواز کا صدقہ, ان کا فیض, ان کا یہ آستان بھی, چونکہ یہ پیر سیال کی خوشبو ہے, یہ خوشبو ہے پیر سیال کی, تو یہ پھیلتی جائے, پھیلتی جائے. اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ کامل کا ادب عطا فرمائے. حاجی محمد طارق صاحب اور منظور حسین, محمد یعقوب اور تمام رفقا نے جو محبت کا اظہار کیا, اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور دعا کریں اللہ پاک میرے سائیں کے آستان کو آباد و شاد فرمائے, اور اللہ کریم میرے سائیں کے صاحبزادہ حضور صاحب